شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آبا و اجداد کی نظر کرم سے، سرکار شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین کی نظر کرم سے، سید تاج الدین کی نظر کرم سے، سید امام شاہ بابا کی نظر کرم سے، سید فاضل شاہ کی نظر کرم سے، سید سلطان علی اکبر کی نظر کرم سے، سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم صاحبہ کی نظر کرم سے، سید کبیر شاہ کی نظر کرم سے، سید غلام علی شمسی کی نظر کرم سے، اور بی بی پاچھا زادی شمسی سبزواری تبریزی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہوراسکوپ کا آغاز کرتے ہیں جو اس نئے سال پر مبنی ہے۔ جیسے کہ یہ سال 2024 خوشیوں کا سال ہے، معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے ترقی کے اسباب کھلیں گے، یعنی ہر گھر میں رونق آئے گی۔ اتنا خوشحال ذائقہ اس سال کا شاید ہی پہلے کبھی زندگی میں بنا ہو۔ ابھی اپارچونیٹیز ہر برج والے کے لیے منظر عام پہ آئیں گی، چاہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو، سفر کے حوالے سے ہو، معاشی حالات کے حوالے سے ہو، کھل کے خوشیاں ہر طرف نظر آئیں گی۔ لیکن اس سال چند چیزیں ایسی ہوں گی، اگر چند برج والے ان چیزوں کو روک لیں، سمجھ لیں، تو انشاءاللہ نقصانات سے دور ہوں گے۔ پہلی چیز وہ ہے جلد بازی۔ کچھ برج ایسے ہیں جن میں جلد بازی حاوی ہو سکتی ہے، کچھ برج ایسے ہوں گے جن پہ غصہ حاوی ہو سکتا ہے، یعنی موقع تو ملے گا لیکن جلد بازی میں گوا دیں گے، موقع تو ملے گا لیکن غصے میں گوا دیں گے۔ تو میں پھر سے یہ عرض کروں گا، یہ ترقی کا سال ہے، کامیابی کا سال ہے، تو غصے پہ اور جلد بازی پہ اگر تمام برج والے قابو رکھیں گے تو کبھی بھی کوئی ناکامی ان کے اس سال قریب نہیں آئے گی۔ محبت کے حوالے سے بھی رنجشیں اس سال میں منظر عام پہ آئیں گی، یعنی محبت کرنے والے آپس میں لڑ سکتے ہیں، رشتوں میں تلخی آ سکتی ہے، تب جتنا ہو سکے برداشت پیدا کریں۔ ترقی اور کامیابی کو پرواز تب ملے گی جب ان کے وجود میں رشتوں کے لیے برداشت پیدا ہو۔ گھر الجھے گا تو ان کی سوچ الجھے گی، ان کی سوچ الجھے گی تو ان کی معاشی حالات بگڑیں گے۔ اس سال کا جو خاص اسم ہے، خاص دعا ہے، وہ ہے سورہ نصر۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو تمام برج والے پورا سال یہ اپنی عادت بنا لیں کہ اسم اعظم کوئی بھی ہو، اسم اعظم کچھ بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ سورہ نصر کو ایڈ کر لیں۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 میں سورہ نصر پر کے دن کا آغاز کریں گے تو فتح و کامیابی ان کے ساتھ ہوگی، اور جہاں جہاں ان کے قدم ہوں گے انشاءاللہ کبھی بھی ناکامی ان کے قریب نہیں آئے گی۔ اس سال کا جو خاص صدقہ ہے وہ 4 چیزوں کا ہے: حسب توفیق مچھلی، حسب توفیق گوشت، حسب توفیق آٹا، حسب توفیق سبزی۔ سبزی میں کوشش کیجیے گا، سب سبزی کا انتخاب کیجیے گا۔ گوشت میں کوشش کیجیے گا، بھلے بکری کا گوشت لے سکتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ مرغی کا گوشت بھی لے سکتے ہیں، بڑے کا گوشت بھی لے سکتے ہیں، لیکن گوشت کا وہ حصہ لیجیے گا جس میں لال رنگ زیادہ ہو، یعنی بھلے آدھا پاؤ ہو، 1 پاؤ ہو، 1 کلو ہو، لیکن اس میں ہڈیاں کم ہوں، یا جو سفید حصہ گوشت کا ہوتا ہے وہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ دوسرا جو حسب توفیق مچھلی ہے، اس کے لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ صدقے میں کبھی کٹی ہوئی مچھلی نہیں دیتے۔ اگر آپ مچھلی دیتے ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کی جو مچھلی خریدتے ہیں اس پہ کٹ نہ لگا ہو اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ سلامت ہوں۔ تو جو بھی مچھلی لیں، جتنی دامن وسعت ہو، اگر دامن وسعت زیادہ ہے تو بڑی مچھلی، دامن وسعت کم ہے تو چھوٹی مچھلی، لیکن وہ مچھلی کٹی ہوئی نہ ہو اور اس کی آنکھیں سلامت ہو تو بہتر ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے آٹا۔ آپ کوشش کر کے گندم کا آٹا لے رہی ہیں، جو بھی آٹا آپ خرید سکتے ہیں، حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دیں۔ ان 4 چیزوں کا صدقہ نکالنے سے پورا سال جو بھی محض چیزیں ہیں، چاہے وہ نظر، حسد، جادو، تعویذات کی جتنے بھی اثرات ہیں، نہ آپ کی طرف آئیں گے نہ آپ کے گھر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں برج ایریز سے۔ ایریز والوں کے لیے یہ سال چھپا ہوا خزانہ ہوگا، معاشی حالات بہتری کی طرف جائیں گے، ترقی کے اسباب سامنے آئیں گے، لیکن پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے غصے اور ان کی جلد بازی کی وجہ سے ہمیشہ ان کی چیزیں الجھتی ہیں۔ اس سال جتنا اس غصے کو قابو کریں گے، جذباتی فیصلوں کو قابو کریں گے، اتنا ہی ترقی کے اسباب ان کے ساتھ ہوں گے۔ جتنا ہو سکے اس سال پانی زیادہ پئیں، اگر اپنے راز کم بتاتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے مبارک ہے، بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کے مبارک ہے، کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے مبارک ہے۔ بہت ساری مواقع ان کو ملیں گے، ترقی کے اسباب ان کے سامنے آئیں گے، لیکن اگر یہ جذباتی ہوں گے، تلخ ہوں گے، غصے میں ہوں گے تو مواقع آ کے چلے جائیں گے لیکن فائدہ ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کر کے اپنے جذبات کو قابو کریں۔ اس سال ان کا وہ سال ہے جس کی یہ تمنا بار بار کر رہے تھے۔ ان کا بھی ایام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا، اور اس میں ہم بابت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ کون سا دن اس کے لیے مبارک ہے، کس دن میں وہ کس طرح سے فیصلہ کرے، تو کامیابی انسان کے ہمیشہ قدموں تلے ہوگی۔ تبھی میں نے اور میری ٹیم نے بہت ہی محنت کے بعد پورے سال کا ہوراسکوپ
یعنی کس دن کس برج پہ کون سا احساس حاوی ہوگا، کب غصہ حاوی ہوگا، کون سا دن اس کے لیے مبارک ہے، کون سا مبارک نہیں، وہ سب ایک کیلنڈر میں محفوظ کیا ہے۔ 2024 کا یہ کیلنڈر جس میں اسلامک تاریخوں کے ساتھ ساتھ معصومین کی ولادت و شہادت بھی محفوظ ہیں، کب سورج گرہن ہے، کب چاند گرہن ہے، کس مہینے کا کون سا اسم اعظم ہے، وہ تمام معلومات اس کیلنڈر میں محفوظ ہیں، اور ساتھ ساتھ تعویذ شمس اور تعویذ مولا رضا اس کے پہلے پیج پہ محفوظ کیا گیا ہے، کیونکہ جو انسان تعویذ شمس یا تعویذ مولا رضا اپنے گھر میں لگاتا ہے اور روز صبح ان تعویذات کو دیکھ کے آیت الکرسی اور ناد علی پڑھتا ہے تو اس کا گھر اللہ کے کرم سے تمام نظر حسد سے محفوظ رہتا ہے، اور پھر وہ جہاں جہاں قدم اٹھاتا ہے فتح و کامیابی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ 2024 کا کیلنڈر جس میں تمام برج کی معلومات محفوظ ہیں، یہ تعویذات محفوظ ہیں، لینا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور یہ کیلنڈر حاصل کریں۔ یاد رہے یہ کیلنڈرز محدود مقدار میں ہیں۔ نئے سال کی خوشی میں اگر آپ آج کل اور پرسوں یہ مہربان کیلنڈر حاصل کریں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا کامیابی کا دھاگا جو سیدھے پاؤں میں باندھا جاتا ہے، جو انسان کو تمام نحس چیزوں سے بچاتا ہے، اور جہاں جہاں انسان قدم بڑھاتا ہے فتح و کامیابی پاتا ہے، آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن پر مبنی ہے۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور 2024 کا یہ نیا کیلنڈر حاصل کریں۔ آپ یہ کیلنڈر ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ پر موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ برج تورس والے، برج تورس والوں کے لیے یہ سال ایک چھپا ہوا خزانہ ہوگا۔ ایسے ایسے اسباب ان کے سامنے آئیں گے، اگر یہ صرف خاموش رہتے ہیں اور سننے کی عادت کو مقدم کرتے ہیں، بولنے کی عادت کو کم کرتے ہیں تو ان کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ سال انویسٹمنٹ کرنے کا بہترین سال ہے، یہ سال کسی نئے قدم اٹھانے کا بہترین سال ہے، یہ سال کسی نیک سفر کی طرف جانے کا بہترین سال ہے۔ لیکن یہ سال غصہ نہ کریں، یہ سال جذباتی نہ ہو، اس سال میں اپنوں کو نہ چھوڑیں، یعنی وہ رشتے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے جلد بازی میں بات نہ کریں، جذباتی ہو کے بات نہ کریں، تلخ کلامی نہ کریں۔ جتنا ٹھہر ٹھہر کے بات کریں گے اتنا تعدیر کامیابی اور خوشحالی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ اس سال ڈارک کلر کم پہنتے، لائٹ کلر زیادہ پہنتے تو یہ بھی مبارک ہے، پانی زیادہ پیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے کرم سے آپ کی طرف خوشیوں کا دروازہ کھول دے گا۔ ان کا بھی اس سال کا صدقہ ان 4 چیزوں کا، اور اس میں ہم واپس اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، برج جیمنائی والوں کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ پروموشن، ترقی، کامیابی، خوشحالی اس سال میں ان کو دگنی ملے گی۔ اگر ان کے پاس 10 روپے ہیں تو اگلے سال کے اختتام تک وہ 20 روپے یا 30 روپے تک ہو جائیں گے، یعنی اتنی بڑا اچھا ذائقہ ان کا اس سال میں دکھ رہا ہے۔ بس یہ اپنی یادوں کو مینیج کرنا سیکھیں، اپنے وقت کو مینیج کرنا سیکھیں، جو وہ خوشی کا ہے اس میں خوش رہیں، جو وہ کام کا ہے اس میں کام کیا کریں، جتنا ہو سکے اس سال یہ حاضر دماغی کو قائم رکھیں۔ کسی اپنے سے یا گہرے رشتے سے جھگڑا ہو سکتا ہے، تبھی آئینہ لوگوں کو نہ دکھائیں، آئینہ دکھائیں گے لوگوں کے نقص یا عیب یا گناہ کی تصدیق کریں گے تو وہ سارے آپ کے دشمن ہو جائیں گے، اور اسی زنجیر سے آپ کی رکاوٹ منظر عام پہ آئے گی۔ سب کی تعریف کریں، خوش رہیں اور اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں۔ اگر اس چیز کو آپ نے قائم رکھا تو ایسا مرتبہ یا ایسے مقام کی طرف آپ جائیں گے کہ تعداد لوگ آپ پہ فخر کریں گے۔ جتنا ہو سکے اس سال پانی زیادہ پئیں، اگر رات کو سونے سے پہلے پانی سرہانے رکھ کے سوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ اس سال لال رنگ نہ پہنے، ڈارک کلر نہ پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان کا بھی اس سال کا صدقہ 4 چیزوں کا، اور اس میں واپس اسکرین پہ آپ دے سکتے ہیں۔ برج کینسر والے، کینسر والوں کے لیے بھی خوشی کے اسباب منظر عام پہ آئیں گے، لیکن تنہائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے لوگوں سے امیدیں کم رکھیں گے تو درد بھی کم ملے گا۔ جتنا اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں گے، اپنی خوبیوں کو نکھارنے کی کوشش کریں گے، اپنی خوبصورتی کو نکھارنے کی کوشش کریں گے، اپنے کام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، زمانہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ یہ سال چمک کا سال ہے، یہ سال عزت کا سال ہے، یہ سال ترقی کا سال ہے، لیکن اگر اس سال کو گوا لیں گے تو آنے والی زندگی میں آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اپنے وجود کو اتنا کمال بنانے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ تب ہوگا جب آپ خود پہ فوکس کریں گے۔ خود پہ فوکس کرنا اس سال کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مواقع ملنا، موقع ملنا، یہ اسباب ملنا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے فیصلے صحیح ہوں گے تو یقین رکھیں اس سال میں خصوصاً برج کینسر والے
ایسی منزل تک پہنچیں گے، ایسے مقام تک پہنچیں گے، ایسی عزت تک پہنچیں گے کہ ان کی بات کی قدر ہوگی. جہاں وہ کہہ دیں گے وہاں لوگ تسلیم کر لیں گے، لیکن وہ تب ہوگا جب یہ آپ خود پہ کنسنٹریٹ کریں گے، آپ خود کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں. یہ زمانہ اس سال آپ کو پہچان لے گا. ان کا بھی اس سال کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں ہم واپس ہے اسکرین پہ دے سکتے ہیں. اس زمین پہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پخراج پتھر ہے، کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے راستے شہرت عزت کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ جب جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو وہ انسان کے دماغ سے جڑ جاتا ہے اور اس کی شعائیں انسان کے وجود میں محنت کرنے کا جذبہ، حاضر دماغی سے جواب دینے کا ہنر اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. تبھی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں. بڑے بڑے سیاستدان یا شوبز کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے وہ اپنے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنتے ہیں. اگر آپ مہربان اسٹور سے یہ پخراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا کامیابی کا دھاگا جو سیدھے پاؤں میں باندھا جاتا ہے، جو انسان کو تمام نحس چیزوں سے بچاتا ہے اور جہاں جہاں انسان قدم بڑھاتا ہے فتح و کامیابی پاتا ہے، آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن پر مبنی ہے. برج لیو والے، یہ سال آپ کے لیے عزت کا سال ہے، شہرت کا سال ہے، رزق کا سال ہے، کامیابی کا سال ہے. یعنی میں اس لیے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ مواقع بہت ملیں گے. خصوصاً آپ کے جذباتی فیصلوں سے اگر دوری اختیار کرتے ہیں تو کچھ ایسے مواقع آپ کو ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کے وجود لیڈر ہو جائے گا. یعنی اگر آفس میں ہے تو آفس میں لیڈر ہو جائیں گے، گھر میں ہے تو گھر میں لیڈر ہو جائیں گے. اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ یعنی اس میں سب کی آپ رہنمائی کریں گے، سب کو آپ مینیج کریں گے. ایسا بڑا مقام، ایسا بڑا مرتبہ آپ کو ملے گا، لیکن آپ کے حاسدین زیادہ ہوں گے. تو اس میں کوئی گھبرانے یا پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ ہی ان کے مقابلے کرنے کی بات ہے، کیونکہ اگر حاسدین کو اگنور کریں گے تبھی آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے. یہ بات آپ سمجھ لیں. ترقی، کامیابی، خوشحالی کے ساتھ حاسدین بھی ملتے ہیں، کیونکہ حسد لوگ اس سے کرتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے، جس کے بعد مرتبہ ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، رزق ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اٹریکٹیو ہوتا ہے، اسی سے لوگ حسد کرتے ہیں. جس کی ویلیو نہیں ہوتی اسے لوگ یاد نہیں کرتے. اس لیے مولا نے فرمایا کہ لوگ حسد کرتے ہیں تو یہ آپ کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے لیا کریں اور اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں، اس کو اپنے کام سے جواب دیں، ان کو باتوں سے جواب نہ دیں، ورنہ وہ چیز جو آپ کو ملنی ہے وہ دور چلی جائے گی. لوگوں سے الجھیں نہ، جھگڑا نہ کریں، اختلافات سے دوری اختیار کریں. اس سال میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملنی ہیں اور ان سب کا جواب ان لوگوں کو مل جائے گا جو حسد کرتے ہیں. اس سال انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہت مبارک ہے. کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تب بھی اللہ کے کرم سے آپ کے لیے کامیابی ہوگی. ان کا بھی اس سال کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں واپس ہے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. برج ورگو والے، یہ سال آپ کی زندگی میں کھوئی ہوئی چیزیں زندگی میں آ سکتی ہیں. یعنی کھویا ہوا مرتبہ، کھویا ہوا مقام، کھوئے ہوئے اسباب زندگی میں کھل کے آئیں گے. انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے لیے مبارک ہے. کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے لیے مبارک ہے. لیکن اس سال چند دکھ بھی جڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق آپ کے دل سے ہوگا. تب جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لیں کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز اگر منظر عام پہ آتی ہے، چاہے صحت کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، تو ان کو حکمت عملی کے ساتھ آپ مینیج کریں گے، ان کو ایموشنلی مینیج نہیں کریں گے. حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے تو وہ دکھ تھوڑے ہی وقت میں ختم ہو جائے گا. لیکن اگر ایموشنل ہو کے ان ساری چیزوں کو مینیج کریں گے تو پھر اس کا وقت بڑھ سکتا ہے. اس سال کوشش کر کے بھروسہ کر کے کسی کو پیسے نہ دیں جب تک اس کی تصدیق واضح نہیں ہوتی. آپ کا حاضر دماغ رہنا ہی آپ کی فتح و کامیابی کی چابی ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں واپس اسکرین پہ آپ دے سکتے ہیں. برج لبرا والے، لبرا والوں کے لیے اصول ان کے پاؤں کی زنجیر بن سکتا ہے. یعنی ابھی اللہ کے کرم سے آپ کو مرتبہ، کامیابی، خوشی تو مل سکتی ہے، لیکن جتنا خاموش رہیں گے اتنا کامیاب رہیں گے. لوگوں کو آئینہ نہ دکھائیں. یہ اگر آپ نے اپنی چیزوں میں، اپنے کاموں میں، اپنے فیصلوں میں شامل کر لیا تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکے گا. اس سال آپ کو ایسے انتخاب کے لیے چنا جائے گا، ایسے مرتبے کے لیے چنا جائے گا، ایسی منزل کے لیے چنا جائے گا. اگر آپ نے اس سے فائدہ اٹھانے کا طے کر لیا تو آنے والے بہت سال آپ کے خوشحال گزریں گے. ازدواجی مسائل یا گھریلو اختلافات بھی منظر عام پہ آ سکتے ہیں. اس کا سب سے بہترین حل خاموشی ہے. آپ کا خاموش رہنا ہی آپ کے تمام مسائل کو اختتام کی طرف لے کے جائے گا. کسی نحس چیز کا یا خراب چیز کا یا کسی بری چیز کا ایکشن نہ اٹھائیں.
یعنی کسی کی بری عادت لگتی ہے، بری بات لگتی ہے تو اس کو اگنور کریں، کیونکہ فی الوقت آپ کا اگنور کرنا، صبر کرنا آپ کو کسی بڑی منزل کی طرف دھکیلنے والا ہے۔ بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں، بہت مبارک انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ سال بہت ہی مبارک ثابت ہوگا۔ ان کا بھی اس سال کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں بابت ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج اسکارپین والے، یہ سال ان کی زندگی کا وہ ہے جس میں شہرت، عزت، ترقی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ابھی مرتبے اور عزت میں فراوانی ہوگی، ان کے مقام میں ایک چمک پیدا ہوگی، ان کی گفتگو میں ایک ایسی کشش پیدا ہوگی کہ جو سنے گا وہ سنتا رہ جائے گا۔ تب بھی اس سال کوشش کر کے جب بھی بات کریں تو سورہ نصر پڑھ کے بات کریں، جب بھی گھر سے نکلا کریں سورہ نصر پڑھ کے نکلا کریں۔ وہ اس سال پانی زیادہ پیا کریں۔ لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف میں آ کے خود کو زیادہ بہتر یا محترم نہ سمجھے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیے گا، ورنہ وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو آپ کو ملنے والی ہیں۔ اس سال اگر میٹھی چیزیں کم کھاتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، نمکین چپچپی تلی ہوئی چیزیں کم کھاتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیا کریں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ واک پہ ریگولرلی جایا کریں، کوشش کر کے اسکرین سے اس سال کم جڑیے گا، جتنا اسکرین کم استعمال کریں گے اتنا ترقی آپ کے ساتھ ہوگی۔ موبائل، LCD یا وہ چیزیں جن کا تعلق اسکرین سے ہے ان سے جڑے ہوئے رہیں گے تو پھر آپ کا دماغ پہ اثر پڑے گا، آپ کی آنکھوں پہ اثر پڑے گا، اس سے آپ کے فیصلوں پر اثر پڑے گا۔ 2 سے 3 گھنٹے ایسے نکالیں جہاں پہ قدرتی ماحول ہو تاکہ آپ کی 6th سینس اور اسٹرانگ ہو۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں واپس ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمین پہ تمام پتھروں کا بادشاہ یاقوت پتھر ہے، کیونکہ یہ پتھر پہنے ہوئے انسان کو الہام سے جوڑتا ہے، اور جس بھی انسان کی سن فنگر میں یہ پتھر پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس کو وقت سے پہلے وقت کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت اس پہ اگر آنے والی ہوتی ہے تو اس پر الہام ہوتا ہے، تبھی اس پتھر کو تمام پتھروں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ جو انسان اس پتھر کو اپنی شمس والی انگلی میں پہنتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود میں ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ تمام لوگ اس کی طرف جھکنا شروع ہوتے ہیں، اس کی باتوں میں وزن پیدا ہوتا ہے، اس کی اہمیت دوسرے لوگوں کے نزدیک واضح ہونے لگتی ہے، اور یوں جہاں جہاں وہ جاتا ہے اس کے وجود میں چمک اور رونق سب کو اس کی طرف کھینچتی ہے۔ اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ یاقوت پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا کامیابی کا دھاگا جو سیدھے پاؤں میں باندھا جاتا ہے، جو انسان کو تمام نحس چیزوں سے بچاتا ہے، اور جہاں جہاں انسان قدم بڑھاتا ہے فتح و کامیابی پاتا ہے، آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن پر مبنی ہے۔ برج سیجیٹیریس والے، برج سیجیٹیریس والوں کے لیے عزت، شہرت، مرتبے میں بہت بہتری آئے گی۔ ابھی مالی اسباب آئیں گے، رزق کے اسباب آئیں گے، کامیابی کے اسباب آئیں گے، لیکن جتنا ہو سکے اس سال جلد بازی سے دور رہیں۔ جلد بازی سے دور رہیں گے تو ترقی کی راہیں دیر تک آپ کے ساتھ ہوں گی۔ جتنا ہو سکے فی الوقت تیکھی کھٹی چیزیں کم کھائیں۔ اس سال تیکھی کھٹی چیزیں کم کھانا آپ کی زندگی میں بہت بہتری لائے گا۔ واک پہ ریگولرلی جایا کریں، کچھ دیر جسم کی کثرت کو دیا کریں، اور جتنا ہو سکے اس سال کھانا کھانے کے بعد فوراً سویا نہ کریں، اور رات کے کھانے کو کم رکھیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اس سال آپ کو بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے، لیکن شروع والے ایام میں کسی چیز کو بیچیں نہ، یعنی شروع والے ماہ میں کسی چیز کو بیچنے سے دوری اختیار کریں۔ انشاءاللہ ترقی اور کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں بابت ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج کیپریکون والے، یہ سال آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس کی خواہشہ بار بار کرتے تھے، کیونکہ ابھی آپ کو لوگ تسلیم کرنے کی طرف بھی راغب ہوں گے۔ میں صرف آپ کے لیے یہ عرض کروں گا، ابھی چند عادتوں کا آپ اپنی کھائیں گے۔ اگر کوئی فضول خرچ کی وجہ سے، آپ کی عادتوں کی وجہ سے، آپ کی خوشیوں کی وجہ سے، خواہشوں کی وجہ سے نیگیٹو کمنٹس کرتا ہے تو اس کو اگنور کریں، ورنہ اعتراضات بڑھ جائیں گے۔ اگر اس ایام رات کو سونے سے پہلے پانی سرہانے رکھتے ہیں یا زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ اس سال لال رنگ کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے، ڈارک کلر کم پہنے تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ اس سال کوشش کر کے جتنا ہو سکے صبح کے آغاز میں اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، یہ وعدہ کریں کہ آپ کسی کو آئینہ نہیں دکھائیں گے، کیونکہ یہ صفت آپ کو کسی بڑی منزل یا کامیابی کی طرف دھکیلے گی۔ اس سال ایک چھوٹا سا دکھ آپ کو ایسا مبتلا کر دے گا جس سے آپ اپنے مقصد سے ہٹ سکتے ہیں، تبھی جتنا ہو سکے دکھ یا ایموشنل فیصلے منظر عام پہ آتے بھی ہیں تو اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، لاجک کے ساتھ فیصلہ کریں، کامیابی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ ابھی کسی بڑے انتخاب کے لیے بھی آپ کو چنا جائے گا، اس لیے جتنا ہو سکے فی الوقت تیار ہو جائیں تاکہ وہ منزل آپ کو مل سکے جس منزل کے لیے آپ بنے ہیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ 4 چیزوں کا اس میں بابت ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والے، یہ سال آپ کی زندگی کے بہت ہی خوشیوں بھرے سال ہیں۔ ایسے ایسے مواقع ملیں گے، ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جس میں
ترقی اور کامیابی کی راہیں چھپی ہوں گی۔ جلد بازی سے دور ہو جائیں، حاضر دماغی کو قائم رکھیں اور لوگوں کو اپنے راز نہ بتائیں۔ جتنا اپنے راز کم بتائیں گے اتنا تازہ خوش رہیں گے۔ ابھی ایک چیز پہ اور بھی کنسنٹریٹ کریں کہ کوشش رکھیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو 2 منٹ اس کھانے کو دیکھ کے آپ اللہ کی موجودہ نعمتوں کو یاد کریں، یعنی 2 منٹ، 1 منٹ، 30 سیکنڈ، 10 سیکنڈ تھوڑا سا تمام پریشانیوں سے دور ہو کے، مطمئن ہو کے، پرسکون ہو کے شکر گزاری کے ساتھ کھانا کھائیں، کیونکہ فی الوقت کھانے کے توسط سے، اطمینان کے توسط سے، حاضر دماغی کے توسط سے آپ کو کوئی بڑی منزل یا کامیابی ملنے والی ہے۔ اس سال جتنا ہو سکے پانی زیادہ پئیں، اس سال جتنا ہو سکے سبزیاں زیادہ کھائیں، اس سال جتنا ہو سکے واک زیادہ کیا کریں، اس سال جتنا ہو سکے لوگوں کو ہمراز کم بنایا کریں، دوست بھلے بنائیں، تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو خود کے لیے آپ چاہنے والے ہیں۔ یہ سال آپ کی زندگی کا سب سے بڑا بہترین سال گزرے گا، بشرط آپ کی عادتیں آپ کے قابو میں ہوں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا، اس میں آپ اسکرین پہ آپ دے سکتے ہیں۔ برج پائسس والے، یہ جو سال آپ کی زندگی میں آیا ہے، یہ اگر آپ نے جلد بازی سے روک کے قدم اٹھائے تو یقین رکھیں آپ کو ایسا مرتبہ ملے گا جس پہ تعداد لوگ فخر کریں گے، بشرط اس سال چپچپی تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں، جلد بازی اور ایموشنل فیصلوں سے دوری اختیار کریں، کسی چیز کو چھوڑنے میں جلدی نہ کریں لیکن سیکھنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کسی نئے کام کی شروعات کر سکتے ہیں، کوئی ہنر سیکھ سکتے ہیں، کوئی علم سیکھ سکتے ہیں، کوئی کام شروع کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مبارک ہے۔ کسی رشتے کو نہ چھوڑیں، کسی کام کو نہ چھوڑیں، کسی اپنے کو نہ چھوڑیں، ورنہ وہ دکھ آپ کو متوجہ کر سکتا ہے اپنی طرف، وہ پھر کامیابی سے آپ دور ہو سکتی ہیں۔ اس سال اگر پانی سرحان رکھ کے سوتی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے، کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ اس سال کوشش رکھیں صبح کے آغاز میں چپچپی تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں، یعنی اگر انڈا کھاتے ہیں تو ابلا ہوا انڈا کھائیں، تلا ہوا انڈا نہ کھائیں، کوئی بھی ایسی چیز کھائیں جو زیادہ آئلی نہ ہو، تو یہ بھی آپ کی 6 سینس کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ ابھی یہ سال اتنا ترقی والا ہے کہ جس بھی انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ دیکھیں گے تو اس کا اصل روپ آپ کے سامنے ہوگا، تبھی خاموشی اختیار کریں، سنیں زیادہ، تاکہ لوگوں کی پرکھ آپ کے سامنے واضح ہو۔ اللہ کے کرم سے یہ سال وہ ہے جس میں آپ کو کوئی مرتبہ، منزل یا کامیابی ایسی ملے گی جس پہ تعداد لوگ فخر کریں گے اور آنے والی پوری زندگی اس پہ راج کرے گی۔ تبھی جتنا ہو سکے اس سال کو حکمت عملی کے ساتھ گزاریں۔ ان کا بھی اس سال کا صدقہ ان 4 چیزوں کا، اس میں بابت ہے، اسکرین پہ آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ یہ نیا سال آپ سب کے لیے مبارک کریں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں، اور جو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں اے اللہ ان سب کو بھی اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہم صلی اللہ